ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ یہ دنیا میں تو کوئی شخص کسی شخص کو ایک دفعہ ہی موت دے سکتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ لاکھوں دفعہ زندہ کر کے لاکھوں دفعہ موت دینے پر قادر ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، دنیا میں زیادہ کون، جیسے وہ آپ کو پتا ہے قرآن حکیم میں ہی آتا ہے کہ جب جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ، تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا تمہارے مخالف سے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے۔ تو پتہ ہے ان جادوگروں نے کیا کہا تھا کہ تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، ایک دفعہ ہی موت دے گا، دے لے، پھر تو ہمیشہ کی کامیابیاں ہماری مقدر ہے۔ لیکن اللہ سے انسان نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ کے جو قابو آ گیا وہ ایک دفعہ موت تو نہیں، جب چاہے جتنی دفعہ موت کی تکلیف سے گزارے اور تکلیف دے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے ہم جب ان کی کھالیں جل جائیں گی نئی کھالیں انہیں دیں گے تاکہ انہیں عذاب اور فیل ہو۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ انہ ہوا یبدی و یعید، بے شک پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، وہ قادر ہے۔ پہلی دفعہ کسی کام کو کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا تو مشکل نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تو بہت بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ انسانوں کو عذاب دے کے اسے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا میں بعض لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں نا، فنیٹک ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے جو، یا اکثر آپ کو امریکہ میں تو یہ بھی اگلے دن بھی خبر آئی تھی، 22 بندے قتل کر دیے ایک گورے نے، تو وہ ایک ذہنی مرض بھی ہوتا ہے۔ کسی کو خون میں لت پت دیکھ کے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی کسی کو عذاب دینے میں، اللہ تو بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پکڑے گا نہیں مجرموں کو، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے، قسط کا تقاضا ہے، وہ عادل ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ مجرمین کو سزا دے اور اہل ایمان کو جزا دے۔ ذو العرش المجید، وہ تو عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا۔ فعال لما یرید، وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہم تو ہر وہ چیز نہیں کر سکتے جو چاہتے ہیں، ورنہ انسان اپنے آپ کو موت سے بے نیاز کر لیتا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو موت سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ نیند سے، کھانے پینے سے، پیشاب سے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سارے کام کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خدا کی ضرورت ہی اسے کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے موت نہ آئے، مجھے تکلیف نہ آئے، مجھے بھوک نہ لگے، مجھے نیند نہ آئے، تو خدا میری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کمزوریاں انسان میں رکھی اس لیے تاکہ انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہو کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں سو گے، اگلے 24 گھنٹے تم پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ ہی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اب یہ ہے کہنے کو تو بڑا سمپل سا جملہ ہے، لیکن اس میں قیامت مضمر ہے کہ نیند نہ آنا، اونگ نہ آنا۔ کوئی دنیا کا دلیر سے دلیر آدمی بڑا میڈیکلی فٹ بھی ہو، 2 دن اسے جگراتے پہ رکھے نا، پھر اسے آپ تھوڑا سا کام کے وہ چلتے چلتے بھی اونگ کے گر پڑے گا۔ یہ کمزوری ہے انسان کے ساتھ اٹیچ۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کمزوریاں دور کر دی۔ صحیح مسلم میں حدیث، اب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتہ ندا کرے گا اللہ کی طرف سے، جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے، اور عمر بھی 30 سال ہمیشہ رہے گی۔ اور چوتھی چیز تو بہت اعلیٰ ہے کہ اب تم سے رب کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی جنت میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ کو یہ ٹینشن ہو۔ دنیا میں تو انسان 10 دفعہ سوچتا ہے یار یہ کیا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں جہاں آپ کو یہ سوچنا پڑے کہ یہ کرنے سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ دنیا میں سونا حرام، جنت میں حلال۔ دنیا میں ریشم حرام، جنت میں حلال۔ دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں حرام، جنت میں بے شمار۔ جن کی شادی نہیں ہوئی تو جنت کی فکر کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ کا یہ کرنا اتنا کامل ہے کہ وہ پابند بھی کسی کا نہیں۔ سورہ الانبیاء میں ایک بڑی کریٹیکل آیت ہے، مسئلہ تقدیر میں جو کئی ایشوز ہیں ان کا جواب صرف وہی آتا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ ول آف گاڈ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ
تو نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو کیوں بنایا، مرد کو کیوں نہیں بنایا؟ انصاف تو یہ تھا ایک دفعہ عورت کو بنایا جاتا تو ایک دفعہ مرد کو۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، ول آف گاڈ، اس کو بین کیا گیا، اس پہ کلام نہیں کرنا۔ گیون سرکمسٹانسز میں تو سوال ہو سکتا ہے، ول آف گاڈ کو نہیں آپ چیلنج کر سکتے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کیوں کیا ایسا۔ اللہ چاہتا بغیر پیغمبروں کے بھی ہدایت دے سکتا تھا، تو اللہ نے پیغمبروں کا وسیلہ کیوں رکھا؟ اللہ کو نہیں پوچھ سکتا۔ اب چونکہ اس نے پیغمبروں کو وسیلہ بنایا اللہ تک پہنچنے کا، اب جس نے اللہ تک پہنچنا ہے اس نے پیغمبروں کے پیٹرن پہ پہنچنا ہے۔ جو پیغمبروں کے راستے سے ہٹ کے اللہ تک پہنچا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کوئی عمل کر دے، زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے۔ رول ماڈل پروفٹ کی ذات ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان بڑے لشکروں کی خبر آئی؟ فرعون و ثمود، فرعون کی اور ثمود کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین فرعونی اور صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، بڑے بڑے لشکروں والے تھے، کس طرح اللہ نے ان کو الٹ کے رکھ دیا، عذاب دنیا کی زندگی میں دیا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر تو جھٹلانے میں مصروف ہیں۔ کافر سے مراد جو بھی حق بات سے اناد کرتے، چاہے وہ مسلمان ہو، کلمہ گو ہو یا بغیر کلمہ گو۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ کو جھٹلائے بیٹھے ہیں، اور اللہ اتنا چھایا ہوا ہے کہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ واقعی گھیرا ہوا، انسان اللہ سے بھاگ سکتا ہے؟ زیادہ کوئی اپنے آپ کو مار لے گا نا، وہ پھر زندہ کر لے گا۔ اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اس لیے الٹیمیٹلی رائے یہ ہے کہ اللہ کے دامن میں پناہ لے لیجیے۔ انسان کا چھٹکارا اس کے سوا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ آتا ہے نا، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے جنو انس، اگر طاقت ہے تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کے بتاؤ، تم جاؤ گے اللہ ہی کی سلطنت کو پاؤ گے، اللہ ہی کی حکومت کو پاؤ گے۔ خدا ہے ایسا جس سے چھٹکارا ممکن ہے۔ ہائے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، دونوں میں۔ مشکات میں آپ کو اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں دوسری جلد میں ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا، اس کی جب موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ ان کا بڑے اچھے باپ تھے، تو ان کا پھر مجھ سے میری ایک خواہش پوری کرو بدلے کے طور پہ، کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور میری لاش کو ہواؤں میں، پانیوں میں اور زمین میں بکھیر دینا، اس کی جو راکھ ہے۔ لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ مر گیا۔ پچھلوں نے کیا کیا؟ ساری اس کی لاش کو جلا کے راکھ بکھیر دی۔ اللہ نے ہواؤں کو، پانیوں کو، زمین کو حکم دیا کہ لاؤ اس کی راکھ جمع کرو۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے نا، ادروائز اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جمع کیا، اللہ نے زندہ کیا۔ ہاں بھائی، کیوں کیا تھا؟ اسی لیے تو اس نے کیا تھا کہ جان چھڑائے۔ تو کہا یا اللہ، تجھ سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے مرنے کے بعد کوئی پوچھے گا؟ اس نے کہا یا اللہ، میرا یہ یقین تھا، اسی تو میں نے یہ کیا۔ یعنی اس نے یہ سمجھا کہ اللہ ویسے تو زندہ کر سکتا ہے مردے کو، لیکن اگر میں راکھ بکھیر دوں گا تو نہیں زندہ کر سکے گا۔ حالانکہ یہ جزوی کفر تھا، کلی کفر اس کا نہیں تھا، لیکن جزوی کفر تھا۔ تو یعنی اس کے پاس جو نالج تھا وہ یہی سمجھتا تھا، ہو سکتا ہے پیغمبر کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو، اس لیے وہ ایک خدا کا ماننے والا ہی تھا، پیغمبر کا اس میں ذکر نہیں۔ جب پیغمبر کی تعلیمات نہ پہنچی ہو تو موٹا موٹا توحید پہ ایمان لانا کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تیرا واقعی یقین تھا تجھے کو پوچھے گا؟ یا اللہ اسی لیے تو میں نے سب کچھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ کو پوچھ سکتا ہے اس نے؟ تو میں بتا رہا ہوں اللہ سے کو بھاگ نہیں سکتا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، پھر پکڑا گیا۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ تو قرآن ہے بڑی عزت اور شرف والی کتاب، فی لوح محفوظ، جو اصل میں تو محفوظ ہے لوح محفوظ کے اندر۔ یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے نا، یہ اس کی مصدقہ فوٹو کاپی ہے، آپ سمجھ لیں۔ اصل جو قرآن ہے نا،
وہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں، یہ وہاں سے اتارا گیا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح